لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات تین مصروں کا یہ سورہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے، ارشاد حضرت احدیت جل وعلا ہوتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، مقطوع النسل ہے، دم بریدہ ہے۔ یہ قرآن کا مختصر ترین سورہ جس کی تلاوت کی، میرے خیال میں آواز کچھ کم کر دیں، آواز ہلکی رہے گی تو چلے گی، ٹیٹا نہ ہو، غور کر رہے ہیں نا؟ ہاں، صلوات محمد اور اگر مائک کی آواز کچھ کم ہوگی تو میں اپنا ویلوم بڑھا لوں گا، منہ قریب کر لوں گا، وہ سب کر لوں گا، بٹ مائک والے بھیا اگر میری آواز سن رہے ہوں تو اس کو تھوڑے سا بس ٹھیک، ایک اور تو میں نے آپ کو، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے، کسی بھی لفظ کے دو مطلب نکلتے ہیں، ایک اس لفظ کا لغوی معنی کیا ہے، اور دو جو آدمی اس لفظ کو استعمال کر رہا ہے وہ مراد کیا لے رہا ہے۔ ایک بات تو یہ، اس پر ابھی گفتگو ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مراد چاہے جو لے آپ، جو اوریجنل معنی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ آپ جو بھی مراد لیجئے، آپ کی مراد میں جو اصلی معنی ہے، جو لغوی معنی ہے، جو اوریجنل معنی ہے، وہ کبھی فوت نہیں ہوں گے، وہ رہیں گے۔ تو پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ کوثر کے لغوی معنی کیا ہے، پھر اس پر بحث ہوگی کہ اس سے مراد کیا ہے، اللہ نے کیا کہنا چاہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ کوثر کے معنی ہے کثرت کے۔ کثرت آغا دو طرح کی ہوتی ہے، ہر کثرت اچھی نہیں ہوتی، کبھی کثرت اچھی ہے، کبھی کثرت بری ہے۔ دونوں کے لیے قرآن مجید نے الگ الگ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ بری کثرت کے لیے اسی قرآن میں لفظ تکاثر آیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وہ بری کثرت کے لیے ہے۔ اچھی کثرت کے لیے قرآن نے اس لفظ کو استعمال کیا، کوثر۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جو آپ کے ہاں قرآن ہوگا ترجمے والا، تو ترجمہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ تو یہ تو ہو گئے لغوی معنی۔ اس خیر کثیر سے مراد کیا ہے؟ اب یہاں پر جب آپ مفسرین کو پڑھیے نا، الا ما شاء اللہ اقوال ہے، یا علی مدد۔ کوثر سے مراد حوض، کوثر سے مراد نہر،
کوثر سے مراد علماء امت، کوثر سے مراد اولاد پیغمبر. اور بھی اقوال ہیں، یہ 2-3 پر گفتگو کر کے آگے چلتا ہوں میں. اور ان تقریباً جتنے آپ تفسیریں پڑھیے گا نا، ان اقوال کو فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں تقریباً اکٹھا کر دیا ہے. اور ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ اپنی شیعوں کی کتاب سے پڑھیں گے تو کون سا مزہ ہے. وہ تو کہیں گے کوثر کا مطلب اولاد پیغمبر ہے، اور دوسرا کچھ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں. اچھا بقیہ لوگوں سے کہیں آلوسی کی بات کریں، اب کسی کو پتہ ہے کسی کو نہیں پتہ ہے کہ صاحب روح المعانی کیا ہے، اس کے آلوسی کون ہے، تبریسی کون ہے، کسی کو نہیں. لیکن یہ ایک ایسے صاحب ہیں کہ جن کو سب جانتے ہیں. کیا نام؟ فخر الدین رازی. تو اس کا مطلب آپ بھی راضی ہیں کہ ہم بھی تفسیر رازی ہی سے بیان کریں، ہے نا؟ صلوات بر محمد. آپ بھی راضی ہیں. تھوڑا سا ترتیب میں نے اپنے مقصد کے تحت آگے پیچھے کیا ہے بس. بقیہ آج کی جو گفتگو ہوگی وہ میرے اپنے جیب کے کچھ نہیں ہے. کہیں خدا توفیق دے گا ایک آدھ تبصرے ہو سکتے ہیں، ورنہ زیادہ تر ان بزرگ علماء کی باتیں آپ کی خدمت میں نقل کروں گا. اور ایک جملہ میں بہت اکثر اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں، جو لوگ سنتے رہتے ہیں، کہ یہ ہماری نالائقی ہے، یہ ہماری کم وقتی ہے. ہم مطالعہ نہ کریں یہ ہماری کمی ہے، ورنہ ہمارے بزرگوں نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے جن پر ان کی تحقیق کا قلم چلا نہ ہو. یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری مجبوری ہے. اطہر صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ سے ایک مرتبہ دہلی میں جامع اہل بیت کا افتتاح تھا، تو دن بھر ساتھ رہا. تو میں نے کہا حضور کچھ نصیحت فرمائیے. انہوں نے کہا میاں ابھی نئے آپ لوگ قم سے آئے ہیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھ لیجئے، ورنہ بعد میں کتاب کھولنے کا وقت نہیں ملے گا. وہ اب سمجھ میں آتی ہے بات. ہماری کمی ہے کہ ہمارے پاس وقت نہ ہو، ہم مطالعہ نہ کریں، ورنہ بزرگوں نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے. اب آئیے صاحب فخر الدین، ایک آدھ بات عرض کروں گا اپنے علماء کی بھی. فخر الدین رازی نے جو یہ اقوال لکھے ہیں، میں نے صرف اتنا کیا کہ چوتھے کو تیسرا، تیسرے کو چوتھا کر دیا ہے بس. نمبر 1، کوثر سے مراد نہر. کیوں؟ ایک بات ذہن میں ہے نا کہ جو بھی اس کے اصلی معنی ہے، مراد جو بھی ہوگا اوریجنل معنی فوت نہیں ہوں گے، وہ رہیں گے. انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، مطلب یعنی ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا کی. تو صاحب نہر کوثر کو کوثر، اس میں خیر کثیر کہاں ہے؟ اس لیے اوریجنل معنی ہونے چاہیے نا. اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت میں جتنے مومنین ہوں گے سب وہاں پانی کے چکر میں پہنچیں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اس قابل ہوگا وہی اس کے کنارے پہنچے گا. تو خیر ہی والا پہنچے گا، شر والا پہنچ نہیں سکتا. لہذا چونکہ پبلک کی کثرت ہوگی اور مومنین کی کثرت ہوگی، اس لیے اس نہر کو نہر کوثر کہا جاتا. 1 2 حوض، کوثر سے مراد حوض کوثر. حوض کوثر کیوں؟ اس کے لیے انہوں نے 2 باتیں کہیں. نمبر 1 کہتے ہیں کہ صاحب اس سلسلے میں حدیث موجود ہے. فلاں صاحب نقل کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ جب مجھ کو معراج پر لے جایا گیا، جبرائیل مجھ کو ایک حوض پر لے گئے، اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، مجھ کو عنبر سے زیادہ خوشبودار. میں نے اس میں ہاتھ ڈالا، میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ تو بالکل جبریل نے بھی لگتا ہے لکھنوی انداز میں کہا اے ہے یا رسول اللہ، نہیں معلوم؟ یہی تو کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. تو دوسری چیز حوض، دلیل کا پیغمبر کی حدیث موجود ہے. صاحب اس حوض کو حوض کوثر کیوں کہتے ہیں؟ کثرت کہاں سے آئی؟ اس کے جواب میں وہ لکھتے ہیں کہ اس حوض کو حوض کوثر اس لیے کہتے ہیں کہ جنت میں جتنی نہریں نکلی ہیں کثرت سے، اس سب کا منبع، یا ہندی میں کہیے شروت، یہی حوض ہے.
چونکہ اس سے کثرت سے نہریں نکلی ہیں، اس لیے اس حوض کو حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ 2 ہو گیا، اب چوتھے کو تیسرے نمبر پر۔ تیسرا قول یہ ہے علماء و امتِ، یہاں انہوں نے بھی قلم چلایا ہے تو ہم بھی رکیں گے اپنے اعتبار سے۔ صلوات در محمد تیسرا قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد علماء امت۔ یہ کہاں سے کہہ دیا آپ نے کہ کوثر سے مراد علماء امت؟ تو جناب فخر الدین رازی کہتے ہیں وَلَعَمْرِي، رے بھیا میری جان کی قسم یہ تو سب سے بڑا خیر ہے۔ کیوں؟ اب کیوں کا جواب دے رہے ہیں۔ کہنے لے کیوں؟ تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی ہے جس میں پیغمبر نے فرمایا علماء امتی کے انبیاء بنی اسرائیل، ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث آپ کے یہاں بھی ہے، اصول کافی میں بھی ان کے یہاں بھی ہے، لہٰذا یہاں تھوڑا سا رکتا ہوں۔ صلوات در محمد۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ جب اپنے علماء پر نظر کیجئے گا نا تو یہ بات بہت زیادہ دور بھی نہیں لگتی ہے کہ واقعاً کتنا بڑا خیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ میں کیسے کیسے علماء پیدا کیے۔ ہماری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل جیسے یا انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں۔ ایک اس پر تھوڑا سا لطیفہ آپ کو سنا دوں، تھوڑا فریش ہو جائیے، ٹھنڈک کم ہو جائے، پھر آگے آتا ہوں اصل مجلس کی طرف۔ جناب موسیٰ کو تو جانتے ہیں نا آپ، صلوات در محمد، ہے نا؟ حضرت موسیٰ چھوٹے موٹے پیغمبر نہیں ہیں۔ وکیل صاحب کرکٹ سمراٹ پڑھتے ہیں آپ؟ کوئی ہے کرکٹ سمراٹ پڑھنے والا؟ وہ بتا دے کہ دنیا میں کرکٹ کی کتنی ٹیمیں ہیں؟ ہے 12، ہے نا؟ اس میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں ایک ٹیم میں؟ 11-12، تو 150 کے آس پاس پوری دنیا میں مین ہے۔ اس میں لسٹ بنتی ہے ٹاپ 10 کی۔ اگر کوئی 10ویں نمبر پر بھی ہوتا ہے تو کرکٹ سمراٹ میں اس کی فوٹو چھپتی ہے ٹاپ 10 کا۔ 150 میں جو ٹاپ 10 ہے اس کی فوٹو چھپتی ہے۔ انبیاء کتنے؟ 1,24,000۔ اس میں رسول کتنے؟ 313۔ اولو العزم کتنے؟ 5۔ صاحبان کتاب 1.25 لاکھ میں ٹاپ 4 کے نبیوں میں سے ہیں جناب موسیٰ۔ چھوٹے موٹے نہیں ہیں، صاحب کتاب ہیں، کلیم اللہ ہیں، صاحب شریعت ہیں، علماء امتی۔ مرحوم مدرس افغانی نے لطیفہ اپنے درس میں سنایا۔ ایک دن جناب مقدس اردبیلی کا نام سنا ہے نا؟ مقدس اردبیلی رضوان اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ ایک دن خواب میں دیکھا انہوں نے رسول اللہ اور جناب موسیٰ کو۔ حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ نے جناب پیغمبر اکرم سے یہ سوال کیا کہ صاحب آپ نے اپنی امت کے علماء کو ہم لوگوں کے برابر کہہ دیا۔ پیغمبر نے فرمایا ایک عالم ہماری امت کا ہے، بات کر لو، ہے نا؟ بالکل لکھنوی محاورے میں ہاتھ کنگن کو عرصی کیا ہے، ہمارا ایک عالم موجود ہے، بات کر لیجئے آپ۔ جناب موسیٰ نے کہا کیا نام ہے آپ کا؟ اب یہاں رک جائیے آپ، تھوڑا سا موسیٰ کی داستان اس لطیفے پہ لطف آئے گا آپ کو۔ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے۔ موسیٰ کا معجزہ کیا ہے؟ عصا۔ یہ عصا کہاں سے آیا؟ دنیا کی لکڑی نہیں ہے، شجرہ طوبہ کی شاخ، اس کا نام بھی ہے، شوگر نے بھلا دیا، اس کا نام بھی ہے، شجرہ طوبہ کی شاخ ہے۔ یہ جو سامنے رکھے ہیں موبائل کیا کہتے ہیں اس کو؟ نہ اور بولیے، ارے یہ جو موبائل نیچے رکھا کون سا موبائل ہے؟ اور چلیے اسمارٹ فون ہے نا؟ کیا ہے؟ اسمارٹ فون۔ اسمارٹ فون کی خصوصیت کیا ہے؟ بخالی انگلی رکھ دیجئے، آپ کا مقصد سمجھ جائے گا۔ آپ بول دیجئے گوگل پر وسیع حسن صاحب کو لگاؤ، وہ کال لگ جائے گی، ہے نا؟ اس لیے اس کو اسمارٹ فون کہتے ہیں، عقل مند ہے۔
آج ہزاروں سال کے بعد اسمارٹ فون آپ نے بنایا ہے، اللہ نے موسیٰ کو اسمارٹ عصا ہزاروں برس پہلے دے دیا۔ صلوات پر محمد واہ، اسمارٹ عصا میں آپ کو لا رہا ہوں دھیرے دھیرے، اور وہ بھی کیسا اسمارٹ؟ آپ کا فون چاہے جتنا مہنگا ہو، چاہے جیسا اسمارٹ فون ہو، ٹچ کرنا پڑے گا، بولنا پڑے گا۔ اسمارٹ فون آپ کی نیت نہیں پڑھ سکتا، لیکن اللہ نے جو اسمارٹ عصا حضرت موسیٰ کو دیا تھا وہ موسیٰ کی نیت پڑھتا تھا۔ سناؤں آپ کو کیا کیا کرامتیں تھیں اس عصا کی۔ چلتے چلتے تھک گئے، رکھا زمین پہ، سوار ہوئے، لے کے اڑ گیا ہیلی کاپٹر۔ چلتے چلتے صاحب بھوک لگ گئی، زمین پہ رکھا، بس نیت کرنا ہے، سیب کھانے کا موڈ ہے، انار کھانے کا موڈ ہے، انگور کھانے کا موڈ ہے، نیت کی، ٹچ نہیں کرنا ہے۔ وہ شاخیں نکلی، تازے انار، تازے انگور، نوش فرمایا، آگے بڑھ گئے۔ چلتے چلتے پیاس لگ گئی، زمین پر عصا مارا۔ اب بھائی میں نہیں بتا سکتا مصلحت کیا ہے، میں نے جو پڑھا یہ ہے کہ بھوک لگتی تھی، زمین پہ رکھتے تھے، ارادہ کرتے تھے، وہ تازے پھل لگتے تھے، جو نیت ہے کھا لیتے تھے، مگر پانی کے لیے ایک اضافہ ہے روایت میں۔ چلتے چلتے پیاس لگ گئی، اب وہ عصا زمین، وہ اس پہ پتھر پہ مارتے تھے، پانی نہیں، اس کے لیے ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک بحق محمد سید الانبیاء وبحق علی سید الاوصیاء وبحق فاطمة سیدة النساء وبحق الحسن سید الاولیاء وبحق الحسین سید الشہداء۔ یہ وسیلہ دے کے دعا مانگتے تھے، پتھر میں مارتے تھے، پانی چشمہ ابل آتا تھا۔ کتاب میں نہیں لکھا ہے، میری سوچے گا تو نا آدمی، یار کھانے کے لیے کوئی دعا نہیں ہے، اڑنے کے لیے کوئی دعا نہیں ہے، پانی پینا ہے تو وسیلہ دینا پڑے گا۔ بڑا غور کیا، کچھ سمجھ میں آیا نہیں۔ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے دنیا کے پانی کو فاطمہ کا مہر قرار دیا ہے؟ تو وہ بڑا اسمارٹ عصا تھا جو نیت پکڑتا تھا، ہے نا۔ ایک دن خدا نے ان سے پوچھ لیا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، ای داہنے ہاتھ میں کیا ہے بھائی؟ وہ آپ کے رضائی صاحب ہیں نا، تو کہنے لگے سنا ہے تم اصفہانی لہجہ بھی جانتے ہو؟ ہم نے کہا اصفہانی لہجہ مثل بہاریوں کے ہے۔ تو کہنے لگے یار تم نے بہت توہین کر دی۔ میں نے کہا کس کی؟ بہار کی؟ صلوات، اب مطلب نکالنے کی بات ہے۔ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے دائنے ہاتھ میں؟ کہنے لگے صاحب ہی عصائی، یہ میرا ڈنڈا ہے، اتوکل علیہ، اس پہ میں ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اس سے میں اپنی بھیڑیں ہکاتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبَ أُخْرَىٰ، اور ایک ہی دو کام تھوڑی ہیں، اور بھی بہت سے کام کرتا ہوں، پتے توڑتا ہوں، جو بھی بہت سے کام رہے ہیں۔ اس کو دماغ میں رکھیے گا آپ، میں نے ایک آپ کو گھمایا صرف آگے کے لیے۔ خواب دیکھا مقدس اردبیلی نے، جناب موسیٰ ہیں اور حضرت پیغمبر۔ موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے اپنی امت کے علماء کو ہمارے برابر کہہ دیا۔ پیغمبر نے کہا ایک امت کا عالم ہمارے موجود ہے، بات کر لیجئے آپ۔ جناب موسیٰ نے کہا واٹس یور نیم؟ جناب مقدس اردبیلی سے کیا نام ہے خضاب آپ کا؟ آپ جناب مقدس نے کہا صاحب میرا نام احمد ہے، میرے باپ کا نام ابو ذر ہے، میں اردبیل کا رہنے والا ہوں، فلاں محلے میں ایک۔ جناب موسیٰ کہنے ارے 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 بھائی صاحب میں نے آپ کا نام پوچھا ہے، ایڈریس تھوڑی پوچھا ہے۔ جناب مقدس نے پلٹ کے جواب دیا آپ اعتراض کریں گے؟ آپ سے بھی تو اللہ نے صرف اتنا پوچھا تھا ہاتھ میں کیا ہے۔
آپ کہہ دیتے ڈنڈا ہے، اتنا لمبا جواب کیا؟ تکیہ کرتا ہوں، پتے توڑتا ہوں، بھیڑے ہکاتا ہوں۔ کہنے لگے یار یہی تو سمجھے نہیں تم، میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا، جتنی دیر گفتگو کرتا اتنا ہی شرف۔ کہا آپ کیوں بھول رہے ہیں، میں نبی خدا سے باتیں کر رہا ہوں، جتنی دیر بات کروں گا میرے لیے شرف۔ تو ایسے ایسے علماء گزرے ہیں، سمجھ گیا؟ ان کا وجود خیر کثیر ہے کہ نہیں ہے؟ سوال یہ ہے، ایسے ایسے علماء جہاں گزرے ہیں، ان علماء کا وجود امت مسلمہ کے لیے خیر کثیر ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا اسی بنیاد پر شاید تیسرے نمبر پر آ کر کے فخر الدین رازی نے کہا علماء و امت، کوثر سے مراد پیغمبر کی امت کے علماء، اور اس پر انہوں نے پورا زور لگایا، اور جان کی قسم میری اس سے بڑا خیر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں وَقِيلَ اولادو، اور ایک قول یہ بھی ہے، یہ میرے انداز سے کچھ لگا آپ کو کیا؟ بھائی ایسے ہی ہے، کیوں ہم نے یہ انداز بنایا؟ بھائی اس نے بیچارے تو نہیں کیا نا۔ یہی کمال ہے عربی زبان کا، جب کوئی قول ہلکا ہوتا ہے نا، کمزور ہوتا ہے، تو اس کو قیلہ کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ تو اب کہاں تک آپ کو سمجھائیں، کوئی وسیقہ اسکول کی کلاس تھوڑی چل رہی ہے، لہجے سے بتا دو قول ہلکا ہے۔ قیل اولادو، اور ایک قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد اولاد پیغمبر۔ مگر رکیے، جناب فخر الدین رازی، آپ نے کہا حوض دلیل دی، آپ نے کہا نہر، آپ نے ایک بات رکھی، آپ نے کہا امت کے علماء، اس پر بھی آپ نے اپنی دلیل دی۔ یہ کہاں سے کہہ دیا آپ نے کہ کوثر سے مراد اولاد پیغمبر ہے؟ اب ان کی بات کہنے سے پہلے میں پہلے بات سمجھا لوں تاکہ ایک جملے میں بات حلق سے نیچے اتر جائے۔ صلوات در محمد وعلی۔ مکے میں رسول اللہ کے کتنی بیویاں تھیں؟ جوڑ لیجئے 13۔ اور کوئی ہے مکے میں ہے؟ یہ دیکھیے، خدا نخواستہ معاذ اللہ استغفر اللہ خاکم بدہن، کسی کی توہین مقصد نہیں ہے، یہ ایک ہنر ہے یاد رکھنے کا۔ مکے میں بولیے رسول اللہ کے ایک بیوی، شادی کب ہوئی تھی؟ کس ایج میں؟ رسول اللہ کی 25 سال کی ایج میں۔ اعلان رسالت کب فرمایا؟ 40 سال میں، یعنی اعلان نبوت سے 15 سال پہلے۔ مکے میں کتنے دن رہے؟ 13 سال۔ 1 سال عام الحزن کا نکالیے، بچا کتنا؟ 12 سال۔ 12 ادھر، 14 ادھر، 15 ادھر، کتنا ہوا؟ 27 سال۔ 25 سال کی ایج میں شادی ہوئی، اب جو ہے وہ 13 سال ادھر پورا ہوتے ہوتے کئے سال کے ہوئے رسول اللہ؟ 15 13 28، 25 28 کتنا ہوا؟ 53 سال۔ وہاں سے مدینے آئے، مدینے میں کتنے؟ اچھا اس 53 میں 52 ہی مانا جائے گا، 1 سال تو بغیر بیوی کے رہے عام الحزن میں۔ وہاں سے مدینے آئے، مدینے میں کتنے دن رہے؟ 10 سال۔ 53 سے 63۔ میں بہت واضح بات نہیں کروں گا، ایک انسان کے اندر جو خواہشات نفسانی ہیں اس کی عمر کیا ہے؟ یہی 25 سے 50 کے بیچ کی نا۔ تو جب شباب کا زمانہ ہے تب پورے 28 سال رسول اللہ نے ایک زوجہ پہ گزار دیا، اور جب 53 سال کے ہو کے مدینے آئے، بڑھاپا آیا تو 10 سال کی زندگی میں 8 بیویاں، 9 بیویاں، 11 بیویاں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی مدینے کی شادیاں ضرورت کی بنیاد پر نہیں، مصلحت کی بنیاد پر ہے۔ صلوات در محمد یہ ضرورت کی بنیاد پر نہیں ہے، مصلحت کی بنیاد پر ہے۔ اب مصلحتیں آپ ڈھونڈتے رہیے، اس کا الگ موضوع ہے۔ مصالح ازدواج پیغمبر مدینے میں کیا ہے؟
وہ ہمارے موضوع سے خارج ہے، مگر ہے بڑی مزیدار چیز اگر اس پر گفتگو ہو کہ مصلحت کیا تھی۔ تو اس پورے 27 سال میں کتنے بچے ہوئے جناب پیغمبر اکرم کے؟ جب مدینے میں ایک ہی شادی ہوئی ہے تو جتنے بچے ہیں رسول اللہ کے وہ کس کے بچے ہیں؟ جناب خدیجہ۔ سب سے بڑے قاسم، طیب، طاہر، اب وہ اختلاف ہے کہ طیب عبداللہ ایک ہے یا الگ ہیں، اس سے لیکن یہ طے ہے کہ سب سے چھوٹے جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا، آخری بیٹے کا۔ ابراہیم کی بات ہے وہ تو مدینے کے ہیں، مکے میں آخری فرزند جناب عبداللہ کا جب انتقال ہو گیا تو بہرحال دفن تو ہونا ہی ہے نا، تو ساری دنیا باپ تو جائے گا نا دفن کرنے قبرستان۔ پیغمبر اپنے فرزند عبداللہ کو، آخری بیٹے کو دفن کر کے پلٹ رہے تھے کہ راستے میں بدتمیز آدمی جس کا نام ہے دشمن عاص ابن وائل، اس نے پیغمبر پر طنز کرنا شروع کیا، طعنہ کرنا شروع کیا۔ ختم، تمام، ختم ہو گیا، اولاد تو کوئی بچی نہیں ہے، تو ابتر ہو گئے، اب ان کا دین کون چلائے گا؟ ملعون ہے، جہنمی ہے، خدا لعنت کرے، اس نے پیغمبر کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح گستاخی کی ہے، طنز کیا ہے، مگر کافر ہو کے بھی بات تو بہت غلط نہیں کہی نا۔ کچھ سمجھے آپ؟ نہیں، یہ آنکھ اٹھا کے دیکھ رہے کیا کہہ رہے ہیں۔ اب تو اولاد ہے نہیں ان کے، بیٹے سب مر گئے، دین چلائے گا کون؟ نالائق ہے، بدتمیز ہے، کافر ہے، مگر کافر بھی اتنا سمجھتا ہے کہ اگر کسی کا دین آگے بڑھ سکتا ہے تو اولاد ہی بڑھا سکتی ہے، ساتھیوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ صلوات بر محمد یہ ہم نے آپ کو قصہ اس لیے سنا دیا کہ اب جناب فخر الدین رازی کی ہم وہ بات رکھیں کہ حوض کہا، حدیث پیش کی، نہر کہا، علماء کہا، اب یہ کہتے ہیں کہ مراد کوثر سے اولاد ہو، پیغمبر کی اولاد ہے۔ دلیل اب یہ عین جملہ ہے جناب فخر الدین رازی کا کہ ہم نے کیوں کہا کوثر سے مراد اولاد پیغمبر ہے۔ وہ فرماتے ہیں انما نزلت، ایسی جگہوں پر میں جان بوجھ کے رکتا ہوں، سلو چلتا ہوں کہ کوئی لکھنا چاہتا ہو تو لکھ سکے۔ انما نزلت هذه السورة ردا علی من عابہ علیہ السلام بعدم الاولاد۔ ہم نے کیوں کہا کوثر سے مراد اولاد پیغمبر ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ سورہ نازل ہی ہوا ہے اس آدمی کے جواب میں جس نے پیغمبر کی عیب جوئی کی تھی عدم اولاد کے لیے۔ تو جب طنز والے کے جواب میں ہے تو طنز کیا ہے؟ ان کے اولاد نہیں، اور جب جواب میں ہے کوثر تو عقل کیا کہتی ہے کہ مراد اولاد سے جو ہے وہ کوثر سے اولاد میں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ انما، اس کے بعد جملہ سنیے آپ۔ پہلا جملہ تو ٹھیک ہے آپ کے خوش ہونے کے لیے، دوسرا جملہ غضب کا ہے، اس میں پھر بہت کچھ لکھا، پھر کہتے ہیں انظر، ہمیں ذرا دیکھو تو، یہ کثرت اولاد کی بات کر رہے ہیں نا، دیکھو تو کم قتل من اہل بیت، دنیا میں کتنا مارا گیا اولاد پیغمبر کو۔ یہ اہل بیت کا مطلب ہمارا والا وہ نہیں مفہوم ہے کہ ائمہ معصومین، جنرل اولاد پیغمبر۔ انظر، ہمیں غور تو کرو، دیکھو تو کم قتل من اہل بیت، کس قدر دنیا میں اولاد پیغمبر کو قتل کیا گیا، ثم العالم ممتلئ منہم، اس کے باوجود کائنات اولاد پیغمبر سے چلک رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنی باتیں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے، علماء کالباقر والصادق وغیرہ وغیرہ انہوں نے اپنے کیا۔ اس کے بعد والا جملہ دیکھیے، کم قتل من اہل بیت ثم العالم ممتلئ منہم، کتنا مارا گیا اولاد رسول کو، سادات کو،
اس کے باوجود کائنات اولاد پیغمبر سے چھلک رہی ہے. یہ حلقہ اب اگلا سنیے. وَلَمْ يَبْقَ مِنْ بَنِي أُمَيَّةِ أَحَدٌ يُعْبَأُ بِهِ. اور آج کائنات میں ایک آدمی ایسا نہ ملے گا کہ آپ اشارہ کر سکیں یہ بنی امیہ کی نسل کا ہے. صلوات بر محمد. یہ ہو گئی بات. یہ تو ابھی ان کا پھر ایک نقطہ عرض کروں گا. ان کا 2-3 پیج آگے لکھتے پہلے اپنوں کی آ جائے. اب آئیے اپنوں سے پوچھے شیعوں سے. تو ایسا نہیں ہے, کتابیں ہیں لکھا. ایک بزرگوار نے بڑی بڑھیا بات کہی. کہنے لگے بھیا 1 گھنٹہ برباد کر کے کیا ملے گا تم کو؟ پہلی آیت پڑھ لو, آخری آیت پڑھ لو, مطلب سمجھ میں آ جائے گا. پہلی آیت کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کیا مطلب ہوا؟ آخری آیت پڑھو سمجھ میں آ جائے گا. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اور منقطع النسل تو آپ کا دشمن ہے. تو جب آخری مصرے میں یہ ہے کہ منقطع النسل آپ کا دشمن ہے, تو پھر آپ کیا ہیں؟ آپ کی نسل کثیر ہے. 2 ہو گئی. اب آئیے تیسرا, عطیہ. صلوات بر محمد. یہ میں جو ہے وہ فقہ جعفری کا مسئلہ بتانے نہیں بیٹھا ہوں. فخر الدین رازی نے ایک مسئلہ لکھا ہے, اس پر اپنا نقطہ لگایا, اس کو میں آپ کو سنا رہا ہوں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ. ہم نے آپ کو کیا ہوا؟ عطا کیا ہے نا, عطیہ. فخر الدین رازی کہتے ہیں بھیا عطیہ کی 2 قسمیں ہیں. عطا جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے عطا بالعوض اور ایک ہے عطا بلا عوض. کیا نام ہے آپ کا؟ خادم حسین صاحب ایک دن مل گئے یہیں. وہ تھیلی میں کچھ لیے تھے, کہنے لگے وہ حضور یہ قبا کا کپڑا ہے رکھ لیجئے. میں نے کہا خیریت تو؟ کہنے لگے بھائی یوں ہی مجلسیں پڑھیے گا ثواب ملے گا. بات ختم ہو گئی. ایک دن یہ ملے, کہنے لگے مولانا یہ قبا کا کپڑا لایا ہوں میں آپ کے لیے. میں نے خیریت تو؟ کہنے لگے وہ ہمارے دادا کی مجلس ہے نا شام کو, وہ پڑھیے گا, اس کے عوض میں لا کے دیا میں نے. تو یہ قبا کا کپڑا 2 صورتیں ہو گئی نا اس کی. ایک یہ کہ بدلہ لے لیا, ایک یہ ہے کہ نہیں لیا. اب یہاں کے اوپر فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر عطیے کا عوض نہیں لیا ہے تو 2 سال بعد خادم صاحب تب جائیں ہم سے, اے مولانا لائیے تو کپڑا واپس کیجیے ہمارا. تو اس لیے کہ عوض نہیں لیا, عطا واپس لے سکتے ہیں. لیکن اگر عوض لے لیا ہے تو اب ان کو اپنا عطیہ واپس لینے کا حق نہیں ہے. یہ نظریہ نقل کیا ہے فخر الدین رازی نے امام ابو حنیفہ کا. اس کے بعد اب وہ اپنا نقطہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ عطا کرنے کے بعد اللہ نے عوض لیا کہ نہیں لیا؟ اگر خدا نے عوض نہیں لیا تو اللہ کی مرضی, جب چاہے نسل پیغمبر کائنات سے ختم ہو جائے. لیکن اگر اللہ نے عوض لے لیا تو اب نسل پیغمبر زمین سے ختم نہیں ہو سکتی. کہ یہ کیسے طے ہو کہ خدا نے عوض لیا کہ نہیں لیا؟ کہا اگلی آیت پڑھو, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ہم نے آپ کو کوثر دیا, آپ کو کیا کرنا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ. اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے. وَانْحَرْ. قربانی دیجئے. جب کوثر کا بدلہ نماز و قربانی میں لے چکے تو اب قیامت آ جائے گی, اولاد پیغمبر ختم نہیں ہو سکتی. تو اب یہاں تک آپ آ گئے کہ میرے خیال میں کتنا 40 منٹ 42-43 منٹ میں ہماری بھی عقل میں یہ بات آ گئی کہ کوثر سے مراد اولاد رسول. رکیے ابھی کبھی کہا فاطمہ, کوثر سے مراد اولاد رسول, اولاد پیغمبر. پیغمبر کی نسل کس سے چلی؟ لڑکوں سے تو متفق علیہ,
نہیں چلی، ہے نا؟ اور اگر چلی ہوتی تو بتائیے، سب تو جو ہے وہ بچپنے میں مر گئے، طیب، طاہر، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، سب بچپنے میں مر گئے نا۔ اب بچی لڑکیاں، 4 بیٹیاں ہیں رسول اللہ کے، زینب، کلثوم اور رقیہ، سب سے چھوٹی جناب فاطمہ۔ اب اگر ہم مان لیں کہ پیغمبر کی زندگی میں انتقال ہو گیا ان کا، تو نسل چلی نا۔ اگر نسل چلی ہے تو نواسے تو ہیں نا آپ کے، تو فدق اکیلے فاطمہ کو کیوں دیا؟ عدل پیغمبر کے خلاف ہے، صلوات بر محمد، عدل پیغمبر کے خلاف ہے۔ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں بھائی بیٹیاں ہی نہیں دی 4، نواسے نواسیاں تو بات کی چیز ہے۔ ایک صاحب وہ بہت قریب تھے جن کو 2 لڑکیاں بیاہ دی گئی تھی، ایک نہیں 2 تھی نا، ذوالنورین۔ چلیے لڑکیاں نہیں تھی، اتنا چہیتا داماد تھا، ایک بیٹی کو فدق دے دیا، بقیہ داماد بیچارہ 2 لڑکیاں جس سے شادی، اس کو محروم کر دیا آپ نے، عدل پیغمبر کے خلاف ہے۔ لہٰذا عقل کیا کہتی ہے کہ پیغمبر کے صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ زہرا۔ اب اگر نسل چلی ہے رسول اللہ کی تو کس کے ذریعے چلی؟ صرف اور صرف فاطمہ کے ذریعے۔ فاطمہ کے کتنے بیٹے ہوئے ہیں؟ کیا یار تم شیعہ ہو کے اسی بات کرو گے تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ ہاں، کس نے کہا 3؟ بس جناب عباس تو جناب فاطمہ کے بیٹے نہیں، حضرت علی کے۔ جناب محسن یا محسن تو کتنے بیٹے ہوئے؟ 3، امام حسن، امام حسین اور جناب محسن۔ محسن سے نسل چلی نہیں۔ رک جائیے، یہ ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں نا ہلکے میں، محسن شہید ہو گئے، محسن، یہ چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت نسل دی ہے، یہ محسن کی شہادت نہیں۔ قرآن کو چیلنج کر رہے ہیں، 1/3 نسل فاطمہ ماری ہے انہوں نے، یہ محسن کی شہادت نہیں ہے۔ جناب فاطمہ کی 1/3 نسل ختم کر دی گئی نا اسی دن۔ اس کے بعد آئیے امام حسن سلام اللہ علیہ، بیٹے بیٹے بیٹا ٹھیک ہے۔ جناب قاسم، نسل چلی؟ عبداللہ، نسل چلی؟ نہیں نا۔ کس سے چلی؟ حسن ابن حسن یا حسن مثنیٰ۔ ادھر آئیے، جناب علی اصغر، نسل چلی؟ علی اکبر، نسل چلی؟ ایک بیٹے امام حسین کے امام سجاد، ان سے نسل چلی نا۔ 1/3 پہلے ختم ہو گئی۔ امام حسین کے یہاں بھی 3 بیٹوں میں 2 بیٹوں سے نسل نہیں چلی، 2/3 یہاں ختم ہو گئی۔ امام حسن، جب اس کے بعد کائنات کا کوئی گوشہ اولاد فاطمہ سے بچا نہیں ہے، اگر سب سے نسل چلتی تو آج کیا حالات ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس اب یہیں سے میں واپس چلتا ہوں جلدی۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی ہے۔ کثرت نسل، صرف اور صرف نسل چلی ہے پیغمبر کی جناب فاطمہ کے۔ خود پیغمبر نے کہا ہے، پیغمبر نے کہا، کہاں ہے؟ بہار اٹھائیے آپ، پہلے ہی پیج مل جائے گا 43 میں۔ فلما حملت بفاطمہ، جب جناب خدیجہ کے شکم میں وجود مبارک حضرت صدیقہ آیا، کانت تحدثها وتصبرها من بطنها، جناب فاطمہ شکم سے بات کرتی تھی ماں سے، ان کو صبر کی تلقین کرتی تھی۔ وکانت تکتم ذلک عن رسول اللہ، اور جناب خدیجہ اس کو پیغمبر سے چھپائے ہوئے تھی۔ ایک دن بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اچھا دیکھیے تب میں اب میں فرق ہے، یہ چچا ہے مفلر لگائے ہوئے ہیں، جیب میں ان کے موبائل ہے سائلنٹ ہے، کان میں بلوٹوتھ لگا ہوا ہے، کب فون آ جائے، کب یہ ریسیو کر لیں، باتیں کرنے لگے، کوئی کسی کو تعجب ہوگا؟ کوئی بیوقوف کہے گا؟ کوئی پاگل کہے گا؟ بلوٹوتھ ہوگا۔ لیکن 1400 سال پہلے کوئی خاتون کمرے میں اکیلی بیٹھی ہو، بات کیے جائے تو آدمی پوچھے گا نہیں یہ کیا چکر ہے؟
تو ایک دن وہ بات کری، تب تک رسول اللہ آ گئے. کہنے لگے لمن تحدثین یا خدیجہ، اے خدیجہ کس سے بات کر رہی ہو؟ فرمایا الجنین الذی فی بطنی، وہ بچہ جو میرے شکم میں ہے. جیسے ہی کہا پیغمبر نے کہا ھذا جبریل، جسٹ ابھی جبریل مجھ کو یبشرنی یا یخبرنی، مجھے بشارت دے کے گئے ہیں انہا انثی، یہ لڑکا نہیں ہے، یہ لڑکی ہے. وانہا النسلۃ الطاہرہ المیمونہ، اور اس کی نسل مبارک ہے اور پاک ہے. جملہ یہاں وَسَيَجْعَلُ اللَّهُ نَسْلِي مِنْهَا، اور ان قریب خدا میری نسل کو اسی سے چلائے گا. اب تو بات واضح ہو گئی نا، قرآن و حدیث دونوں ملا کر کے. تو نسل پہ وہ سنا نہیں سنا ہے، بار بار محمد حنفیہ کو بھیجتے تھے، پلٹ آتے تھے. کچھ کھل گیا کیا ہوا، ہم ہی کو بھیجتے ہیں آپ، حسن حسین کو نہیں کہتے اتنا. کیا جواب ہے؟ اے بھیا آپ ہمارے بیٹے ہیں، وہ رسول اللہ کی اولاد ہے. اب کیا بچا ہے؟ صلوات در محمد و تو فقط اور فقط صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے نسل چلی. کون ہے؟ یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے محشر والو اپنی آنکھیں بند کر لو یا جھکا لو. حتیٰ تجوز فاطمہ بنت محمد، فاطمہ گزر رہی ہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ، 70,000 فرشتے داہنے، 70,000 بائیں، آگے پیچھے نور کی سواری. کہاں آئیں گی؟ میں جان بوجھ کے اس کو نقل کر رہا ہوں، ابھی نقل کر کے آیا ہوں، ڈیلی پڑھ رہا ہوں اس روایت کو میں. یہاں تک کہ جنت کے دروازے پہ تشریف لائیں گی. اے میرے حبیب کی بیٹی، جنت آپ کے لیے تیار ہے، میں نے آپ کے لیے جنت کا حکم کر دیا ہے، تشریف لے جائیے. سنیں جہاں جہاں بھائی، میں نے آپ کے لیے جنت کا حکم کر دیا، تشریف لے جائیے. نہیں جاؤں گی، نہیں جاؤں گی. کیوں؟ آج میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں، حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں. چاہیے واپس. میں گاؤں کا آدمی ہوں، دیہاتی ہوں، کسان ہوں، لیکن اس کے باوجود میرا شرف یہ ہے کہ بہت سی روایتیں اور حدیثیں جتنی اچھی ہم دیہاتی سمجھ لیں گے نا، آپ جیسے شہری نہیں سمجھ پائیں گے. ہم لوگوں کے ہاں دیہاتوں میں ہوتا ہے، لوگ کاشت کرتے ہیں جب نا، تو 50 کنٹل 60 کنٹل 100 کنٹل گیہوں پیدا ہوا. تم بھی گاؤں کے ہو، تم کو بھی اندازہ ہے. تو بیچ تو دیتے ہیں لوگ، لیکن اپنے کھانے بھر کا 10-20 کنٹل تو رکھتے ہیں نا. کہاں رکھتے ہیں، کیسے رکھتے ہیں؟ قدیم زمانوں میں ہوتا تھا، وہ بورے میں بند کر کے بھوسے میں رکھتے تھے. جناب یوسف نے جو سکھایا خراب نہیں ہوگا. اب یہ ہے کہ بڑی بڑی ٹنکیاں بنائی جاتی ہیں، اس میں رکھ دیا تھا، گولیاں رکھی جاتی ہیں. اس کے باوجود کبھی کبھی یہ ہے کہ گیہوں خراب ہونے لگتا ہے، گھن لگنے لگتا ہے. تو ہم نے جو اپنے یہاں دیکھا ہے کہ صاحب وہ بھیا کل جو ہے وہ 10 عورتیں لے آنا، مزدور جو ہے وہ، اور وہ صاحب لگ گئی ہیں، صاحب صفائی ہو رہی ہے، تو اس میں جو گھنے ہوئے خراب گیہوں ہیں، دانے ہیں، وہ الگ ہو جاتے ہیں، اور بقیہ اچھے والے پھر رکھ دیے جاتے ہیں. وہ خراب والا پھینک دیا جاتا ہے کہاں؟ گھور میں. تو جو گھنا ہوا گیہوں پھینکا گیا ہے اس میں سب خراب ہیں؟ بولیے. کچھ اچھا بھی ہے. اب میں نے دیکھا اپنی آنکھ سے، تب حدیث مزہ آیا سمجھ کر کے. وہ پھینک دیا آپ نے. اب محلے بھر کی مرغیاں، کبوتر، پرندے، وہ آتے ہیں اور اپنے پنجوں سے ہٹا کے اپنی منقاروں سے ان خراب دانوں میں سے اچھے دانوں کو چھانٹ کے کھاتے ہیں، چھانٹ لیتے ہیں. یہی مثال دی ہے امام نے آپ کے. اے میرے حبیب کی بیٹی، جاؤ جنت میں. نہیں جاؤں گی. کیوں؟ میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں. جاؤ سر محشر، جس کا دل چاہے بہشت میں داخل کر دو. امام فرماتے ہیں فاطمہ زہرا عرصہ محشر پر آئیں گی. اب امام نے مثال یہی دی ہے، جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے اچھے دانوں کو چن لیتے ہیں، فاطمہ پورے محشر سے اپنے چاہنے والوں کو چن لے گی. یہ ہے فاطمہ زہرا، یہ ہے صدیقہ طاہرہ. اب آگے سنیے، ابھی کیا ہے. اللہ اکبر. خدا
جن لوگوں نے جس طرح بھی، کوئی جھالر لٹکا رہا ہے، کوئی فرش بچھا رہا ہے، کوئی جھاڑو دے رہا ہے، یا اللہ جہاں جس طرح جو لوگ بھی صدیقہ طاہرہ کی عزاداری میں کوشش کرے، خدا ان کی زحمتوں کو قبول فرما، ان کو اس کا اجر عنایت فرما۔ آپ فاطمہ چن لیں گی، یہ آئیں گے، اب یہ معاف ہو گئے، شفاعت قبول، در بہشت پہ ان کے دل میں خدا ڈالے گا، اب یہ لوگ رک جائیں گے، آپ رک جائیں گے، آواز قدرت آئے گی، کیا بات ہے بھائی، آپ لوگ جائیے جنت میں تشریف لے جائیے، ہم نے تم لوگوں کے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی۔ سنیے آپ، جاؤ جنت میں، ہم نے تمہارے تئیں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی ہے۔ جس کا اب تک اپنا بھروسہ نہیں تھا نا، فاطمہ کے نام میں بچے تو بیٹھنے لگیں گے وہاں، ہم بھی اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ آواز قدرت آئے گی، اچھا اگر تم کو بھی شوق ہے تو واپس جاؤ تم لوگ بھی عرصہ محشر پہ، اور جا کے وہاں دیکھو، چھانٹو، منتخب کرو جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پہ کھانا کھلایا ہے۔ بس جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر لباس دیا ہے۔ کھانا کھلانے میں پیسہ لگتا ہے، ہاں، کسی کو آپ فاطمہ کے نام پر، چلو پرسوں 3 جمادی ثانی ہے، فلاں رشتہ دار ہمارا، اس کا یتیم بچہ ہے، اس کو میں کپڑا پہناؤں گا فاطمہ کے نام پر، پیسہ لگے گا اس میں، غریب آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں، غریبوں کے لیے راستہ بند نہیں ہے۔ جاؤ تم لوگ جنت میں، نہیں جائیں گے، ہم اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ جاؤ عرصہ محشر پر، جس نے بھی فاطمہ کے نام پر تم کو کھانا کھلایا، جس نے بھی فاطمہ کے نام پر تم کو لباس دیا ہو، جس نے بھی فاطمہ کے نام پر تمہیں پانی پلایا ہو، بس پکڑو ہاتھ، جنت میں داخل کر دو۔ امام فرماتے ہیں پھر کوئی بچے گا نہیں منافق، کافر اور شاک کے علاوہ۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیے ان لوگوں کی عقل پر ماتم کریں، شعور پر ماتم کریں، اتنی عظیم ذات، اتنی عظیم شخصیت، جس کو ان لوگوں کو وسیلہ بنانا چاہیے تھا اپنی نجات کا، ہے؟ اس کے دروازے پر آگ، اس کے دروازے پر لکڑی، تم فاطمہ کو ذریعہ بناتے اپنی بخشش کا، تم فاطمہ کو ذریعہ بناتے اپنی نجات کا۔ آج پتہ ہے آپ کو دنیا میں کتنے وہ لوگ ہیں، حقیقت ہے، تو مستبصرین کی پوری سائٹ موجود ہے نا، کتنے لوگ ہیں کہ جو فاطمہ کی داستانیں سن سن کر کے مذہب حق کا اختیار کر رہے ہیں۔ کیسے بدقسمت تھے وہ لوگ۔ اس کے دروازے پر آگ، ہاں، اس کے دروازے پر لکڑی، ہاں۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ اللہ ہم سب کو قضائے فاطمہ میں صدق نیت عنایت فرمائے۔ سنا دو وہ حدیث، سنی ہے آپ نے، کلما دخلت علیہ فاطمہ قام الیہا رسول اللہ، جب کبھی آتی تھی پیغمبر کی بارگاہ میں رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے، جھکتے تھے، فاطمہ کے اس پشت دست کو چومتے تھے، وَأَجْلَسَهَا عَلَى مَكَانِهِ یا فی مَكَانِهِ، اپنی جگہ پر بٹھلاتے تھے۔ کیا ہوا؟ جب بھی آتی تھی پیغمبر، شہزادی کے اس پشت دست کو چومتے تھے نا۔ بعد پیغمبر کیا ہوا اس ہاتھ کے ساتھ معلوم ہے؟ سناؤ آپ کو، ہاں، آپ کے کلیجوں میں آگ لگا۔ چلیے آج یہی سنیے، اس لائن پہ چلتے۔ خود لکھا ہے خط اس آدمی نے حاکم شام کو، ہاں،
ہم نے کیا کیا کیا؟ کہتا آئے دروازے پر، فاطمہ کا چادر میں لپٹا ہوا ہاتھ آگے بڑھا دروازے کو کچھ کرنے کے لیے، کہتا میرے ہاتھ میں کوڑا تھا، سیدوں سیدانیوں سننے کے لیے تیار ہو، کہتا میرے ہاتھ میں کوڑا تھا، میں نے اپنے ہاتھ سے فاطمہ کی اس پشت دست پر ایسا کوڑا مارا، بی بی کی چیخ نکل پڑی، یا رسول اللہ اب آپ کی بیٹی کے ساتھ یہی ہوگا؟ جزاکم ربکم، یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ اور یہ میری دعا نہیں ہے، میرا جملہ نہیں ہے، یہ آپ کے امام کا جملہ ہے۔ ان چیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہیں۔ کہتا ہے کہ فاطمہ کی چیخ ایسی دردناک تھی کہ میں بھی ہل گیا، خود ظالم، بس اس سے زیادہ پیغمبر کی بیٹی پر ظلم مناسب نہیں ہے۔ پلٹے، مگر وہ گزشتہ جنگوں میں علی کے ہاتھوں اپنے بزرگوں کا قتل، وہ جو کینہ علی کے تئیں تھا وہ پلٹا، واپس آئے، دروازہ بند ہو چکا تھا، ہم نے دروازے میں آگ لگا دی، دروازے کا کچھ حصہ جب جل چکا، بات یہیں تک پڑھوں گا، دروازے کا کچھ حصہ جب جل چکا تو ایک شخص آگے بڑھا، اپنے پیروں سے پوری طاقت سے اس نے دروازے پہ دھکا، دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے بی بی کے سینے پہ لگا، سلام اللہ علیہا، سلام اللہ علیہا۔ ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، ہر بات روایت میں نہیں ہوتی، کچھ آدمی اپنا کامن سینس یوز کرے، کبھی ہوتا ہے نا جھٹکے میں چوٹ لگ گئی، آدمی جو ہے اپنا تڑپ کے رہ جاتا ہے، وہاں ایسا نہیں ہوا، دروازہ اکھڑا، آن کے سینے پہ لگا، پیچھے دیوار، سامنے سے دروازہ، کچھ دیر تک دبائے رکھا، اور کلیجوں میں آگ لگا دوں آپ کے، برداشت کرنے کی ہمت ہے، طاقت ہے، چیخو، لگے کہ بچے رو رہے ہیں ماں کے غم میں۔ اب میں جو پڑھنے جا رہا ہوں میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے، میں نے کسی روایت میں دیکھا نہیں ہے، مگر جزاکم ربکم، مرحوم آیت اللہ کمپانی رحمت اللہ علیہ، ان کا مرثیہ ہے، مرثیے کا ایک شعر ہے، اتنا بڑا عالم شعر کہہ رہا بغیر روایت دیکھے نہیں کہے گا، اور اگر واقعاً یہ روایت ہے تو آپ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے بی بی پہ گزر کیا گئی۔ سناؤں وہ شعر؟ وہ فرماتے ہیں وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ، میں کیا بتاؤں تم کو کیل کا قصہ کیا ہے؟ ارے اس سینے سے پوچھو جس سینے میں وہ کیل دسی ہے۔ اس شعر سے ایسا لگتا ہے شاید کہ دروازے میں کوئی کیل تھی۔ پڑھنا بہت آسان ہے، پیر میں ایک کانٹا چبھ جاتا ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے آدمی کا، جائے کہ سینے میں کیل دھس جائے خدا نخواستہ۔ کچھ دیر تک دروازے کو دبائے رکھا۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے انشاءاللہ۔
یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے. انصاف سے بتائیے اس وقت شہزادی کو اذیت کتنی ہوگی، ہے نا؟ اذیت کتنی ہوگی، تکلیف کتنی ہوگی. لیکن واہ فاطمہ زہرا، یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے. فاطمہ زہرا جیسے ہی در و دیوار کے بیچ سے نکل پائی اپنا درد بھول گئے، ہاں اپنی تکلیف بھول گئے. سناؤں آپ کو؟ چلیے آج اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. کل ایک کوڑا اور ہے، ایک کوڑا اور ہے تاریخ میں جو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں بازو پہ مارا گیا. اس مارنے والے کا نام قنفذ ہے. ایسا کوڑا اس نے مارا، روایت کہتی ہے کہ جیسے لوگ بازو پر کالا تعویذ باندھتے ہیں نا، ویسے بازو بند کی طرح نشان پڑ گیا، پھوڑے جیسا بن، حتیٰ کہ دملج پھوڑے آخر تک ٹھیک نہیں ہوا. اور سنا دیں آپ کو، ایک دور وہ آیا، سنیے آپ، ایک دور وہ آیا جب یہ قنفذ گورنر ہو گیا. ایک وقت وہ آیا سارے گورنروں کی آدھی جائیداد ضبط ہونے لگی. قنفذ کو ٹچ نہیں کیا گیا. سلیم ابن قیس ہلالی آ گئے مولا کے پاس، ایسے ہی بات نکل آئی، ذکر چھڑ گیا. سلیم نے کہا مولا سارے گورنروں کی پراپرٹی لی گئی، قنفذ کو ٹچ نہیں کیا گیا. جیسے ہی سلیم نے یہ جملہ کہا مولا رونے لگے. سمجھ گئے آپ نا؟ اب جو سلیم پریشان، میں نے کیا کہہ دیا مولا، کیا ہوا؟ کہ سلیم تم نے توجہ نہیں کی، قنفذ کو وہ چھوٹ کیوں دی گئی ہے؟ مولا کیوں؟ کہ یہ اس کوڑے کا عوض ہے، بدلہ ہے. اللہ اکبر. بس آخری فقرے. یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے. شہزادی جیسے ہی در و دیوار کے بیچ سے نکل پائے اپنا درد بھول گئے. مت پڑھو وسیع حسن، کیوں جا رہے ہو ادھر؟ کیوں؟ کہ یہ لوگ دیکھ رہے ہو جب اتنے پر اتنا گریہ کر رہے ہیں، اتنی سخت روایت پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا پڑھوں گا. کیوں؟ کہ امام نے کہا ہے بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا ہے، ورنہ حقیقت میں یہ روایت پڑھنے کے لائق نہیں تھی. جیسے ہی در و دیوار کے بیچ سے نکل پر آمادہ ہیں یہ عورتیں سننے کے لیے. اس مصیبت کو مرد اتنا اچھا نہیں سمجھ سکتے جتنا عورتوں کی سمجھ میں آئے گا. در و دیوار سے نکل پائی، آن کے مولا کے سامنے سینہ سپر ہو گئی. ایک شخص نے تلوار نکال لی، تلوار کے دستے سے بی بی کے شکم مبارک پر ایسا وار کیا، شہزادی کی چیخ نکلی، یا فزت خذینی لقد سقطت ما فیش. فزہ مجھے پکڑ لو، فزہ سہارا دو، فزہ میرا بچہ مر گیا.